السلام علیکم۔ آپ ہیں میرے ساتھ حماد نیوز اینڈ ویوز پر۔ دوستو، آج ایک بہت اہم حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ آخر سپریم کورٹ کے اندرونی اجلاسوں کی کہانیاں سر بازار کیسے آتی ہیں، اور پھر یہ کہانیاں کچھ یوٹیوبرز اور صحافیوں کے ہاتھوں لگتی ہے، اور پھر اس سے جو صورتحال جنم لیتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر جسٹس فائزیسا کے خلاف جو جارحانہ رویہ ہے بعض لوگوں کا، تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ لیکن ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے پھر سے وہی گزارش کہ آپ میرا تجزیہ بھی سنیں، میری خبر بھی دیکھیں، سنیں، دیکھیں، پرکھیں۔ اگر وہ آپ کے معیار پر پورا اتر رہا ہے تو پھر میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر پورا نہیں اتر رہا ہے تو پھر چھوڑ دیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشل معاملات کچھ زیادہ صحافتی مارکیٹ میں آنے لگے ہیں، اور وہ ہاتھوں ہاتھ بک بھی رہے ہیں۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ بعض اندرونی خبریں اور بعض اہم ترین شخصیات کے خلاف خبروں کے پیچھے کون ہے، اور کیا کچھ یوٹیوبرز اور کچھ یوٹیوبرز اور صحافیوں کے ذرائع اندرخانے بھی ہے۔ دیکھیں، ہم اس طرح کا لہجہ نہیں اپنائیں گے، ہم اس طرح کی گفتگو نہیں کریں گے جو بعض لوگ کرتے ہیں، یعنی پاکستان کے چیف جسٹس فائزیسا صاحب کا نام لیتے ہیں، اور پھر جو لہجہ ہوتا ہے، جو الفاظ ہوتے ہیں، جو حرف و لفظ ہوتے ہیں، اور جس طرح ان کو استعمال میں لایا جاتا ہے، طنز و تضحیک کا لہجہ، طعنوں اور بہتان اور الزام تراشی کا لہجہ، ہم وہ نہیں اپنائیں گے۔ کسی کا نام بھی ڈائریکٹ نہیں لیتے، لیکن ہم کچھ معاملات پر علامتی انداز سے گفتگو تو کریں گے۔ گو کہ میں جوڈیشل معاملات پہ زیادہ نہیں کرتا، زیادہ بحث نہیں کرتا، بلکہ میرا مین ٹاپک یا میرا بیٹ جو ہے وہ پولیٹیکل انالیسس ہے، لیکن بہرحال چونکہ اس سے بھی واسطہ پڑتا ہے۔ دیکھیں، کچھ لوگ ایک عرصے سے جسٹس فائزیسا کے خلاف مسلسل بول رہے ہیں، اور اس پر ایک دباؤ بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے۔ دباؤ تو خیر وہ کیا لیں گے، کہ دباؤ تو وہ اس وقت نہیں لے سکے تھے جب عطا بندیال کے کورٹ کے سامنے وہ صبح آ کر اپنی اہلیہ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، تو اس وقت دباؤ نہیں لیا تھا، تو اب کیا دباؤ لیں گے؟ وہ ایسے آدمی ہیں نہیں۔ لیکن بہرحال کچھ لوگ ان پر مختلف اینگل سے، مختلف محاذوں سے اپنی گولہ باری جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ان کو دباؤ میں لانے کی اپنی کوشش تو کر رہے ہیں۔ یہ جو 6 ججز کا خط سامنے آیا ہے، تو یہ ایسے نہیں آیا ہے۔ ہم اسی اسلام آباد میں صحافت کرتے ہیں، اور ہمیں بہت سی خبریں، یعنی جو ہڈن نیوز ہوتے ہیں، تو وہی خبریں ہماری جیبوں میں ہوتے ہیں۔ لیکن بعض صحافتی اقدار اور ایتھکس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس پر بولتے نہیں ہیں، ورنہ بعض یوٹیوبرز کا رویہ اور ان کا لہجہ، 6 ججز کا خط، اور یہ تمام سلسلے آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ تمام ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں، اور ان کے پیچھے وہی لوگ ہیں جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے اخراج کے بینیفیشری بنے، اور جن یوٹیوبرز کے سر پر ان کا ہاتھ ہے، تو ان یوٹیوبرز کے سر پر کچھ اینکرز، اہم اینکرز کا بھی ہاتھ ہے، یعنی یہ سارے ان کے گاڈ فادرز ہیں۔ اور
ظاہر ہے کہ ایک طویل سلسلہ ہے، تو صرف یہ نہیں ہے بلکہ یہ سلسلہ وہ بابا رحمت اور گٹی سیو تک پھیلا ہوا ہے، عظمت سعید تک پھیلا ہوا ہے، اور پھر اس سلسلے کا ایک اور پورشن بھی ہے، اور وہ پورشن ہے میڈیا اور انتظامی معاملات۔ کبھی پنڈی کا کمشنر نمودار ہوتا ہے، کبھی مختلف چینلز جو ہیں وہاں پہ جس طرح کے اینکرز بٹھائے گئے ہیں، ورنہ پہلے کسی پر مشکل وقت آتا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو ان کو یہ سہولتیں حاصل ہوتی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ ایک اور یعنی صحافت، عدالت، انتظامی معاملات، یہ تمام چیزیں پیچھے ایک نیٹ ورک ہے، اور وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ یعنی جن کو عدالتی کام، یہ جن کو صحافتی کام سونپا ہے، جن کو انتظامی کام سونپا ہے، جس کو کوئی اور کام سونپا ہے، تو ان کو مانیٹر کیا جا رہا ہے اور ان کو دیکھا جا رہا ہے اور ان کو خبریں فیڈ کروائی جا رہی ہے، لیکن وہ ایک تسلسل کے ساتھ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ جب ان لوگوں سے پوچھا جاتا ہے تو پھر ہمارے دوست شور مچانے لگتے ہیں، حالانکہ ہمارے ان دوستوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کو خبریں کون فیڈ کروا رہا ہے اور کیوں کروا رہا ہے۔ وہ اس پہ نہیں بولتے، حالانکہ ان کو تمام باتوں کا علم ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر سے پھر ان کو خبریں کون فیڈ کرواتا ہے۔ پھر آپ بولے نا، آپ تو بڑے بہادر ہیں کہ کس کے ساتھ رابطے میں ہیں، اس اینکر کا بھی نام لے، اور وہ جو سارا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے نا، پھر ان کو لے آئیں سامنے اور بتا دے لوگوں کو کہ یہ ہو رہا ہے۔ اور سیاسی طور پر اس یہ جو سرکس لگا ہوا ہے، یہ صحافتی سرکس، یہ انتظامی سرکس، یہ عدالتی سرکس، یہ تمام معاملات جو لگے ہوئے ہیں نا، اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ ایک مضبوط پولیٹیکل پارٹی بھی ہے، پی ٹی آئی، اور پی ٹی آئی کے جو ویل ویشر ہیں، جو ان کے ہمدرد ہیں، خیر خواہ، وہ بیٹھے ہوئے ہیں عدالتوں میں بھی، صحافت میں بھی، ٹی وی چینلز پر بھی، ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارا نیٹ ورک کام کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیسا مشکل وقت ہے، ایک کیسی ابتلا اور آزمائش ہے کہ میڈیا پر بھی وہ چھائے ہوئے ہیں، اور چیف جسٹس کو بھی کوئی نہیں چھوڑ رہا ہے، کبھی ججز کا خط آ جاتا ہے۔ تو یہ نہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سارا نیٹ ورک ہے اور وہ بہت دور دور تک پھیلا ہوا ہے، بلکہ اس وقت موجودہ حالات میں بھی بعض لوگ بہت اہم منصبوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بینیفیشری، اور وہ خبریں فیڈ کروا رہے ہیں۔ تو لیکن مجھے اس پہ گلہ نہیں ہے، مجھے گلہ ان دوستوں سے ہے جو حق گو بنے ہوئے ہیں اور وہ اس تمام معاملے کو جانتے ہیں۔ اگر ہم جیسے معمولی صحافی اس سے باخبر ہیں تو پھر ان کو کیوں خبر نہیں ہے، جو یہاں 25 اور 30 سال سے رپورٹنگ کر رہی ہیں۔ کیونکہ وہ تو یہاں کے پس پردہ بہت سے معاملات کو سے واقف ہیں اور بہت سے لوگوں کو جانتے بھی ہیں، پھر انہیں سچ بتا دینا چاہیے، اور ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ سچ بتائیں گے۔ نہیں بتائیں گے تو پھر ہم مزید سچ بھی بتا دیں گے۔ اگر اس ملک میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس فائز عیسیٰ کا نام صبح شام لیا جا رہا ہے، انہیں طنز و تضحیک کا نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا کیا الزامات بھرے جا رہے ہیں ان پر، تو پھر اور لوگوں کا بھی نام لیا جا سکتا ہے، ان لوگوں کا جو بیٹے تو کہیں اور ہیں لیکن ڈائریکٹ سیاست میں ان کی مداخلت ہے، صحافت میں ان کی مداخلت ہے، اپنے لوگ پال رکھے ہیں، اپنے یوٹیوبرز پال رکھے ہیں، تو پھر ہم ان کے بحث کو بھی زیر بحث لائیں گے، ان کے معاملات کو بھی زیر بحث لائیں گے۔ بہرحال اس پر بات ہوتی رہے گی۔ کچھ اور خبریں ہیں لیکن اسے میں فی الحال اگلے ویلاگ تک رکھتا ہوں،
کیونکہ میں بہت اہم اور سینسٹیو موضوع پر آپ کے ساتھ بات کر چکا ہوں، تاکہ آپ اس پر پوری گہرائی کے ساتھ سوچ سکیں۔ بہت شکریہ دوستو، اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والے دوسرے انسانوں کا خیال رکھیں۔